بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم مسجد توحید میں ہیں اور یہاں مسجد توحید کی عام شخصیت، ایک فعال، ایکٹیو، مومن، مخلص اور ایک تاریخی شخصیت سے ہم ملنے آئے ہیں یہاں پر، جن کا نام ہے سجاد کاظمی، اور یہ اوسلو میں شروع سے، جب سے یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کا آنا شروع ہوا ہے وہاں اسی وقت سے شیعہ مذہب کے حوالے سے ایکٹر تھے۔ انہوں نے بڑی تاریخ دیکھی ہے، بڑے مراحل دیکھے ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور آج ان کی مشکلات کا صلہ اور نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد توحید کی صورت میں انتھک محنت، دن رات ایک کرنا، رات دن کی پرواہ کیے بغیر کبھی ریڈیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کبھی مسجد توحید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کبھی یوم القدس کے حوالے سے سٹرگل کر رہے ہیں، کبھی شیعہ کمیونٹی کو دنیا میں جہاں کہیں بھی مشکلات ہوں اس کے بارے میں بات کرنا، میٹنگ کرنا، احتجاج کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یادداشت نامے مختلف سفارتوں میں پیش کرنا، یہ سجاد حسین کاظمی کا کام ہے۔ ہم ابھی ان کی خدمت میں اور چند سوال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا تعارف کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید سجاد حسین کاظمی ہے اور میں اوسلو میں یہاں تقریباً 84 ایئر سے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو پہلے اپنا کام کرتا تھا اور کام کے بعد میں نے مسجد کی ڈیوٹی جو ہے وہ سنبھال کر رکھی ہے، اور اس دن سے یہ کام کرتا آ رہا ہوں۔ بہرحال میرا مولانا صاحب نے بڑی تعریف کی ہے، بہرحال میں ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ میں نے اپنا جو بھی کام ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، میں نے کوئی دکھاوا نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد کی تعمیر میں ہم سب کا سب سے زیادہ بڑا کام جو ہے وہ ہمارے مولانا سید شمشاد حسین رضوی قمی صاحب کا ہے، جنہوں نے سب سے بڑھ کر یہ کام کیا، اور ہم ان کے ساتھ خادم تھے جنہوں نے مل کر یہ کام کیا ہے اور اس پائے تکمیل تک پہنچے۔ آپ سے جو ہے وہ مختصر سا سوال کرتے ہیں، گزشتہ شیعہ مذہب کی ہسٹری ناروے اوسلو، اس کے حوالے سے کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھا یہ مراحل، اور آپ مسجد تک پہنچے ہیں، تھوڑا سا مختصر سا بتائیں۔ ہاں، یہاں جب میں کام کرتا تھا تو یہاں انجمن حسینی ایک شیعہ کا ادارہ تھا، تو میں نے بھی اس میں آنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد ہی مجھے انہوں نے سلیکٹ کر دیا، صدر بنا دیا۔ تو انجمن حسینی کی یہ حالت تھی کہ بس صرف محرم کی مجالس ہوتی تھی، نہ کوئی نماز تھی، نہ کچھ تھا، نہ ہی عالم دین تھا۔ تو پھر ہماری تگ و دو کوشش ہم نے کی، اور ہم نے مولانا سید شمشاد حسین رضوی صاحب کو قم سے یہاں محرم اور حرام کے لیے بلایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب عربی، فارسی، اردو، انگلش بھی بول سکتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ ایسے عالم دین کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس دن سے ہم نے انہیں یہاں پر امیگریشن آفس میں ہم نے اپلائی کیا اور انہیں اجازت مل گئی، وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد انجمن حسینی میں ہم نے باقاعدہ نماز بھی شروع کی، اور اس کے بعد نماز عید کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ نماز عید بھی شروع ہوئی، اور اس طرح کے سارے پروگرام ہوتے گئے۔ بہرحال یہ ایک لانگ ہسٹری ہے، اور اس میں یہاں ہمارے پاس کوئی کرائے کی جگہ نہیں تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی جگہ کرائے پر لیتے تھے تو گاڑی کی چھت پر چادریں اور جتنی دریاں تھیں، وہ چائے کی کیٹلی، یہ سب گاڑی کی چھت پر ہوتی تھیں، اور پھر اس لوکال میں کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، تیسری جگہ کرتے۔ آخر ہم نے راسکس کاٹا میں ہم نے ایک جگہ معلوم کر لی جو کرائے پر ہمیں ملی، اور وہاں ہم کافی عرصہ رہے۔ اور اس کے بعد جو سیریا، عراق اور ایران سے لوگ آنا شروع ہو گئے، اور وہ سب کے سب انجمن حسینی میں آتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ پہلا ادارہ تھا۔ لیکن جو ہی تعداد بڑھتی گئی، لوگوں نے علیحدہ ادارے بنا لیے، اور اس وقت اوسلو میں 8 امام بارگاہ ہیں جو مختلف زبانوں کی ہیں، فارسی کی بھی ہیں، انگلش عربی کی بھی ہیں، اور اردو کے لیے 3 ادارے ہیں۔ آپ جو ہے وہ اس کے بعد ہم سوال کریں گے سجاد کاظمی صاحب سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اوسلو میں، ناروے میں شیعہ مذہب کے آئندہ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آئندہ یہ جہاں جو مسجد آپ نے بنائی ہے یا دوسرے ادارے ہیں،
یہ آئندہ آیا مذہب کی فلاح و بہبود کے لیے، مذہب کی ترقی کے لیے کام کر سکیں گے؟ ہاں دیکھیے جی، مسجد جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ ہم نے یہاں تک کہ غیر مذہب کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور مسجد دیکھنے بھی آتے ہیں، اس کے بعد اسلام کے متعلق بھی وہ پوچھنے آتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو یہاں ہر قسم کی معلومات ان کو مہیا کی جاتی ہے۔ باقی یہ مسجد جو ہے یہ سب اہل شیعہ کے لیے ہے اور باقاعدہ نماز جمعہ ہوتی ہے، یہ ایک پہلی جامعہ مسجد ہے شیعہ قوم کی، اور میری ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لایا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد کا کیا رول ہے اور مسجد کی کیا اہمیت ہے، اور ہمیں مسجد میں پروگرام کرنا اور مسجد میں حاضر ہونا یہ ہماری ہیبٹ ہونی چاہیے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ یہ بتائے کہ مسجد میں عبادت کرنا جو ہے اس کی اور اہمیت ہے اور گھر میں عبادت کرنا اس کی اور اہمیت ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے۔ شکریہ۔